السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامن کے بے شمار فائدے جن کے بارے میں شاید ہی آپ کو معلوم ہوگا۔ جامن بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہے، لیکن ذیابی دست کے مریضوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ جامن ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ جامن بہت مشہور اور عام پھل ہے۔ جامن سب لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ جامن کو بنگالی میں کالا جام اور سندھی میں جمو کہا جاتا ہے۔ اس کی گٹھلی، پتے اور چھال سب کام میں لائے جاتے ہیں، اکثر ادویات میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس پر گرمیوں کے موسم میں پھل لگتا ہے۔ جامن کا درخت 15 سے 30 فٹ بلند ہوتا ہے۔ پھل کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور اندر سے جامنی ہوتا ہے۔ اس کے پتے گہرے سبز خوشبودار ہوتے ہیں۔ اس کی چھال بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ جامن تیزابی ذائقے کے باعث عموماً لوگ اس پر نمک چھڑک کر کھاتے ہیں۔ بچوں کو یہ پھل اس لیے بہت پسند ہے کہ اس کے کھانے سے ان کی زبان جامنی رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ ایک درمیانے سائز جامن میں تقریباً 3 سے 4 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ جامن میں وٹامن سی بھرپور پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن بی، اینٹی آکسیڈنٹ، پوٹاشیم، میگنیشیم، فائبر بھی پایا جاتا ہے۔ اکثر دانتوں کی خرابی سے منہ میں بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ جامن دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جامن کی چھال کو سائے میں خشک کر کے باریک کر لیں اور کپڑے سے چھان لیں۔ صبح شام بطور منجن استعمال کریں، اس سے دانتوں اور مسوڑوں کے تمام روگ دور ہو جاتے ہیں۔ جامن کے درخت کی چھال پیٹ کے کیڑوں کو مارنے اور پیشاب کے امراض کے لیے بہتر ہے۔ جامن کے درخت کے پتوں میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جامن کھانے سے انسان میں پھوڑے پھنسیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جامن خون کے جوش کو دور کرتا ہے۔ جامن پیشاب کی جلن میں انتہائی مفید ہے۔ جامن کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، چہرے کو تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتا ہے، جگر کے ورم میں مفید ہے۔ جامن کے درخت کی چھال پیٹ کے کیڑوں کو مارنے اور پیشاب کے امراض کے لیے بہتر ہے۔ جامن کے درخت کے پتوں میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جامن کھانے سے انسان میں پھوڑے پھنسیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جامن خون کے جوش کو دور کرتا ہے۔ جامن پیشاب کی جلن میں انتہائی مفید ہے۔ جامن کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، چہرے کو تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتا ہے، جگر کے ورم میں مفید ہے۔ جامن ذیابی دست کنٹرول کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ شوگر کے علاج کے لیے جامن کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت سی ادویات میں استعمال ہوتا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتی ہیں، جس کی وجہ سے لبلبا انسولین بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ جامن کھائیں تاکہ خون میں گلوکوز کی سطح معمول پر رہے اور صحت تندرست رہے۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ نسخہ استعمال کیا جا سکتا ہے: جامن گٹھلی 50 گرام، گڑ مار بوٹی 50 گرام، کلونجی 50 گرام، تہم ہنزل 50 گرام۔ ان سب کو اچھی طرح باریک کر کے صبح شام ایک ایک کیپسول استعمال کر لیں۔ شوگر انشاءاللہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ شوگر کے مریض اگر آم کھائیں تو اس کے بعد جامن کھانے سے شوگر کا لیول اعتدال پر رہتا ہے۔ جامن کے کیمیائی تجربے کے مطابق اس میں فولاد بھی پایا جاتا ہے، اس لیے خون کی کمی کو بہتر کرتا ہے۔ جامن بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ جامن روزانہ کھائیں۔ اس میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جامن میں کیلوریز کم ہونے کی وجہ سے جسم میں وزن کم کرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جو افراد اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ جامن کا استعمال ضرور کریں۔ جامن تیزابی خواص کی وجہ سے جسم کی انفیکشن دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جامن میں موجود کیلشیم اور فولاد ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ جامن میں خالص رطوبات ہونے کی وجہ سے پرانے دست،
سوزشی پہانوں، سنگرینی جیسی تکلیف کو آرام دیتا ہے۔ جامن لکوریا جریان سلسلہ بول کے لیے بہت اچھی دعا ہے۔ میدا و امعاء کے فاضل رطوبات کو خشک اور خارج کر کے بھوک لگاتا ہے، ہاضمے کو زیادہ کرتا ہے۔ جامن قوت باہ میں بھی بہت مفید ہے۔ تلی کے ورم کے لیے جامن کا سرکہ 3 سے 5 گرام کھانے سے ورم کم ہو جاتا ہے۔ جامن کا سرکہ بنانے کا طریقہ یہ ہے: جامن کا رس نکال کر مٹی کے گھڑے میں ڈال کر اچھی طرح بند کر دیں اور اس کو 40 دن کے لیے مٹی کے اندر دفن کر دیں۔ 40 دن بعد نکالیں گے تو اس کا لیکوڈ جو ہے وہ بن گیا ہوگا، اس کو کپڑے کے ساتھ چھان لیں، بس جامن کا سرکہ تیار ہے۔ یہ سرکہ معدہ و آنتڑیوں کو طاقت دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف نظام ہاضمے کو بہتری ملتی ہے بلکہ غذا بھی جلد ہضم ہوتی ہے۔ جامن کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نمک اور سیاہ مرچ پیس کر اس کے ساتھ کھایا جائے۔ اس کے استعمال کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ جس طرح ہر شے میں اعتدال کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، اسی طرح جامن کو بھی اعتدال سے زیادہ استعمال کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اس کا زیادہ استعمال قبض کرتا ہے اور جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے۔ جامن ہمیشہ کھانے کے بعد کھائیں، کیونکہ خالی پیٹ جامن کھانے سے پیٹ درد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال جسم میں خشکی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جامن ایک بہت اچھی چیز ہے، اس کو کھانے سے جسم میں بہت سی انفیکشن ختم ہو جاتی ہے، لیکن جامن کا اعتدال سے زیادہ استعمال آپ کو فائدے کی بجائے نقصان بھی دے سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب لازمی کر لیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ